آج کا ہمارا سبق جو ہے اس کا عنوان ہے روزے کے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ پہلا مقصد ہے معافی۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں 11 ماہ میرا بندہ کوشش کرتا رہا ہے نماز کے ذریعے، کچھ چھوٹے موٹے صدقات، کچھ چھوٹے موٹے اعمال کرتا رہا کہ میں اس کو معاف کر دوں، لیکن وہ معافی کامل نہ ہو سکی۔ اس معافی کی تکمیل کے لیے اللہ نے رمضان المبارک لایا اور اس میں روزہ رکھ کے بندے کے لیے ایک بڑی معافی کا اعلان کیا۔ مقصد تھا کہ انسان کے اندر جو اس کا نفس ہے، جس نے اسے میری راہ سے ہٹایا ہوا ہے، یہ روزہ رکھ کے پابندی کرتے ہوئے وہ میری رستے کے اوپر آ جائے۔ نماز ایک اچھا عمل ہے، لیکن نماز کچھ وقت کے لیے انسان کے ساتھ چلتی ہے پھر باہر، لیکن روزہ جو ہے وہ پورا دن انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ اس روزے کو اور نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انسان کے لیے ایک ٹریننگ رکھا ہے کہ انسان یہ ٹریننگ کرتا ہے روزے کے اندر کہ میں نے 11 ماہ کس طرح گزارنے ہیں۔ آنکھ پہ اللہ کی قانون کی پابندی، کان پہ، زبان پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، خوراک پہ، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی پابندی کی لپٹ میں لاتا ہے تو وہ روزے دار کہلاتا ہے۔ پھر جب وہ روزے دار بنتا ہے، شام کو روزے کی کھولنے کا ٹائم آتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں اس کا عمل نہ لکھنا، یہ میرے لیے، میں اس کے لیے۔ یہ پہلا مقصد ہے روزہ، کہ انسان کے گناہوں کی عام معافی، مکمل معافی ہو جائے۔ دوسرا مقصد روزے کا ہے کہ اللہ رب العزت ہر عمل کا بدلہ اللہ دے دیتے ہیں، ہر عمل کی جزا اللہ بتا دیتے ہیں۔ اس عمل کی جزا اللہ نے اپنی ذات کو بنایا ہے۔ جسے اللہ مل گیا، جس نو رب مل گیا، اس نو سب مل گیا۔ 11 ماہ انسان دور دور رہتا ہے، کھچا کھچا رہتا ہے، ہر معاملے میں، ہر کام میں وہ اس تکمیل کو نہیں پہنچتا جس میں اس نے پہنچنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے صدقات کیے، اللہ ثواب کو بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ اخلاص میں جتنا اضافہ ہوگا اس روزے کے عمل کے ثواب میں اتنا اضافہ ہو جائے۔ اور ایک بہت بڑا اجر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے بھی روزے رکھے، جس نے بھی، میں آسان لفظوں میں ایک جملہ عرض کروں، جس نے بھی میرے رمضان کی حیا کی ہے، میں اللہ آج اس کی حیا کرتے ہوئے اسے معاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا بڑا مقصد ہے رمضان کا اور روزے کا۔ تیسری چیز جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، اللہ کے قرب، اللہ کا قرب۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ قرآن خود کہتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ یہ آیت اذا سالک عبادی عنی فانی قریب،
یہ اسی رکوع کے درمیان میں آیت آ رہی ہے جو رمضان کے لیے اللہ نے قوانین اتارے ہیں نا دوسرے بارے میں. جب میرا بندہ، یہاں مانگنے کے بجائے ایک اور معنی کرے بڑا مزہ آئے گا. جب میرا بندہ میرے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے تو میری رحمتوں کو اپنے قریب پاتا ہے. میری رحمتیں یہ نہیں کہتی کہ تو آج آیا ہے 11 مہینے، ہم تو پھر بھی کہتے ہیں نا کہ 11 مہینے یہ بندہ نماز کے لیے نہیں آیا. اللہ نہیں کہتا، اللہ کہتا چلو آج آ گیا ہے، میں نے آج ہی اس کو معاف کر دیا، یہ میرا قریبی بن گیا ہے. اللہ یہاں پر امید دلا رہے ہیں. اس آیت میں اللہ کیا کر رہے ہیں؟ امید دلا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، اپنی حلال بھی، اپنا حلال پینا، اپنا حلال کھانا میرے لیے تو نے چھوڑا. اب نا امید مت ہونا کیا بنے گا. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. زبان جب بھی تو کھولے گا میری رحمتوں کو اپنا منتظر پائے گا. اجیب دعوت الداع، اتنا میں قریب ہوں، تیرے لب کھولنے کی دیر ہے، میری قبولیت میں کوئی دیر نہیں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو جیسے جیسے روزے کی منازل طے کرتا ہے اسی طرح میں تجھے اپنے قریب کرتا ہوں. اتنا قریب کرتا ہوں مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے یہ بندے کا روزہ میرے لیے ہے، میں اس روزے دار کے لیے ہوں. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا مقصد اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے انسان میں، جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے. ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بس جی انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے انعام آیا، شکر الحمدللہ. اچھی کیا دیں ہاتھ چھڑ دیتے بس شکریہ ادا ہوگا. نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. آیت کو سمجھیے. فَاذْكُرُونِي، شکر سے پہلے اللہ نے بتایا میرا شکر کیسے کرنا ہے. فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھتے ہوئے. صبح سے لے کر رات تک، شام تک، شام سے لے کر صبح تک، دن ہے یا رات ہے. اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جب تو مجھے یاد رکھے گا تو میں تیرا نام اس جنتی رجسٹر میں لکھ دوں گا جنہیں میں نے عقل مند کہا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑا ہوتا ہے تو مجھے یاد رکھتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تو مجھے یاد رکھتا ہے، کروٹ پہ ہوتا ہے تو مجھے یاد رکھتا ہے. یعنی ہر معاملے میں اللہ کے قانون کو سامنے رکھتا ہے. کیا مطلب ہے ذکر کا؟ ہر معاملے میں اللہ کے قانون کو سامنے رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے قانون کی حیا کرتا ہے میں اس کے جنون کی حیا کرتا ہوں. جو میرے قانون کی حیا کرتا ہے میں اس کے جنون کی حیا کرتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي، وہ میرا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کیا ہے؟ میرے اور اس کے تول میں بڑا فرق ہے. جی میرے اور اس کے تول میں بڑا فرق ہے. اس کا کام ہے جتنی اس کے اندر
اس کی استطاعت ہے، بندے کی کتنی کی استطاعت ہے، بس وہ اتنا کرتا ہے، تو میں جتنا بڑا ہوں میں اپنی رحمت سے اسے دیتا ہوں۔ وہ ایک لطیفہ ہے بڑا دلچسپ ہے، ایک آدمی نے دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگتے ہوئے کہتا یا اللہ چاول دے تو ایک چمچہ، کی منگتا ہے چاولاں دا ایک چمچہ، ایک چمچہ چاول چاہیے، ساتھ والا کہتا کرما لیا، ایک چمچہ منگتا پہ ہیں تو وہی اللہ کرو، ہو سکے کرما لیا، چمچہ بھی تو اللہ دا ہے نا، اللہ دا چمچہ بھی تو اتنا ہی ہونا ہے نا، تم میرے اپنے چمچے نہ ویک، تو اللہ دا چمچہ ویک، میں اللہ کو وہ دے چمچے دے حساب نال وہ جتنا دینا ہے وہ ایک باری پڑا دے ہوئے تو ساڑھے واسطے۔ اب دیکھو یہ ہے تو لطیفہ، لیکن اس نے ایک بڑی بات سمجھ آئی ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی دے دے تو انسان کے لیے کافی ہے۔ اب قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن کا ایک لفظ اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا مل جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آگے کتنی بڑی چیزیں ہیں اور کتنے بڑے انسان کا اللہ نے یہ جو وجود بنایا ہے، اس کا ایک ایک عضو اتنا قیمتی اللہ نے بنایا ہے۔ تو بات یہ ہے، بعد میں مختصر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بندے سے کہتا ہے میرے بندے تو میرا شکر گزار بندہ بن جا، پھر میں تجھے دیتا رہوں گا، یعنی ایک مہینہ تو میرے لیے کر، 11 مہینے میں تیرے لیے کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آخری چیز تقوی، آخری چیز کیا؟ تقوی۔ تقوی کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند بنا لے، یہ اصل تقوی ہے۔ اس کی آنکھیں رب کے قانون کی پابند، اس کے کان اللہ کے قانون کے پابند، اس کی زبان رب کے قانون کی پابند، ہاتھ پاؤں جسم کا ہر عضو۔ ایک حدیث سناؤں گا، بڑا مزہ آئے گا اس میں مثال دینے کے لیے۔ تقوی جو ہے نا، تقوی ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت میں مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین عضدیہ اضمن له الجنہ۔ تقوی بنیادی طور پہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، اور تقوی میں دو چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ کتنی چیزوں کی؟ 2۔ ایک جو 2 جبڑوں میں ہے جسے زبان کہتے ہیں، دوسری جو 2 ٹانگوں میں ہے جسے شرمگاہ کہتے ہیں۔ تم اس کی ضمانت مجھے دے دو کہ کبھی غیر شرعی طور پہ یہ نہیں استعمال ہوگی۔ زبان اور شرمگاہ جس طرح رب کا قانون چاہتا ہے ایسے استعمال ہوگی، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو رمضان میں یہ بڑی چیز ہمیں ملتی ہے، تبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندار لوگو میں نے تم پہ روزہ ضروری کیا ہے، فرض کیا ہے، جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا۔ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی، پرہیزگار۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ 3 صفات اللہ نے بیان کیا متقین کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرما رہے ہیں متقی کبھی مشرک نہیں ہوگا، متقی کبھی مشرک جو ہوتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا۔ 3 ہی باتیں ہیں، زبانی عبادت اللہ کی، بدنی عبادت کس کی؟ زبانی عبادت اللہ کی، بدنی عبادت اللہ کی، مالی عبادت اللہ کی۔ یہ 3 باتیں جب انسان کرتا ہے تقوی کا پہلا مرحلہ وہ طے کر لیتا ہے۔ جو بنیادی مرحلہ ہے وہ عقیدہ ہے،
جب تک انسان عقیدہ توحید پر نہیں آتا، اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا نہیں چھوڑتا، جو اللہ کی صفات ہیں، ہر جگہ سننا یہ کس کی صفت ہے؟ ہر جگہ سے دیکھنا یہ کس کی صفت ہے؟ ہر وقت اپنی مرضی کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ جو کہنا وہ کر کے دکھانا یہ کس کی صفت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ آتے ہیں، آ کے 3 سوال کرتے ہیں سورۃ الکاف کے۔ 3 سوال مشرکین مکہ نے کیے، کہتے ہیں جی ہمیں بتائیے وہ کون تھا جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا؟ روح کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سے 7 آدمی تھے جنہوں نے غاروں میں پناہ لی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل آ جائیے گا میں بتا دوں گا، کل آ جائیے گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 15 دن وہی نہیں آئی، کافروں نے بڑے پروپیگنڈے کیے، بازاروں میں بھکتیاں کسی گئیں، میرے مصطفیٰ پہ باتیں کسی گئیں، لوگوں نے بڑی باتیں بنائیں، دیکھو نا یہ کیسا نبی ہے ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب 15 دن کے بعد وہی آتی ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو یہ نہیں فرماتے کہ یہ سوالوں کے جواب ہے، نہیں، پہلے اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور میرے پیغمبر جب کوئی بات کرے تو یوں نہ کہا کر میں یہ کل کروں گا، میں یہ کل بتاؤں گا، کسی کام کی نسبت اپنی طرف نہ کیا کر، کیا کہا کر الا ان یشاء اللہ، اگر میرے رب کی مرضی آئی تو میں تمہیں کر کے دکھلاؤں گا۔ یہاں اللہ نے سبق دیا محمد الرسول اللہ کی مرضیاں نہیں چلتی، مرضیاں چلانے والا کون ہے؟ اللہ، اپنی مرضیاں چلانے والا اللہ۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضیاں نہیں چل سکتی، دنیا میں کوئی اب ایسا نہیں ہے اللہ کے سوا جس کی مرضیاں چلتی ہوں، اپنی مرضیاں چلانے والا اللہ ہی تو پکار کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی، پکار کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ قبروں پہ جانا شرک، قبروں والوں سے مانگنا شرک، قبروں والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قبر میں زندہ ہے، سنتا ہے، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کھڑا ہونے والا عام انسان ہو، اپنے آپ کو ولی کہلوانے والا ہو، چاہے وہ بڑا مفتی ہو، بڑا عالم ہو، جب اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف آتا ہے، قرآن اسے مشرک کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مشرک کہتا ہے۔ تو تقوی کی پہلی چیز کیا ہے؟ زبانی عبادت ہے تو کس کی؟ بدنی عبادت ہے تو کس کی؟ مالی عبادت ہے تو کس کی؟ تقوی وہ چیز ہے، یہ جو تقوی ہے انسان اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، ایک دیوار ہے۔ تو اللہ نے رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے ہیں، کیا کیوں فرض کیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کے اندر 3 عمل کرنے سے انسان متقی بنتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا، جو بندہ ایمان کی حالت میں مشرک نہ ہو، مشرک قبروں کا پجاری، قبر والے سے اس کی کوئی امید وابستہ، اللہ کے نبیوں ولیوں سے وہ امید جو اللہ سے لگانی ہے، اس امید کو وابستہ کرنا شرک ہے۔ ایسی کوئی امید وابستہ وہ یہ نہ سمجھتا ہو فلاں قبر پہ جاؤں گا میری بکری ٹھیک ہو جائے گی، میری گائے ٹھیک ہو جائے گی، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ عقیدہ شرک ہے بھائی۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ خالی یوں کہنا اللہ داتا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، یہ کوئی توحید نہیں ہے، یہ تو تعریف ہے اللہ کی، تعریف ہے۔ توحید یوں بنتی ہے کہ اللہ خالق ہے، داتا اللہ ہے، علی حجویری داتا
نہیں، غوث اعظم اللہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا اللہ ہے، بڑی امام کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا، اپنی مشکلیں، ہماری مشکلیں ٹالنے والا، دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی پیر فقیر، کوئی نبی ہماری مشکلیں دور کر سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز روزہ رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، دوسری چیز من قام رمضان ایمانا، رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تراویح پڑھے، رات کو نفل پڑھے، تہجد پڑھے۔ تیسری چیز ومن قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ آخری 10 راتیں جو ہیں نا، آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے۔ تو جب یہ آدمی عمل کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تقوی کا معنی آگ سے بچنا، تو اللہ اس کو متقی بناتا ہے، آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔